اچھا، آج میں رجب بٹ کے حوالے سے بات کروں گی. آپ سب ضرور سنیے گا پوری ویڈیو اور اپنا رسپانس بھی دیجیے گا. ٹائم نکال کے آپ تمام بہن بھائیوں کے لیے ویڈیو بنائی جا رہی ہوتی ہے، اپنا ایک پوائنٹ آف ویو پیش کیا جا رہا ہوتا ہے تاکہ کامنٹ سیکشن میں آ کے آپ سب بھی اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کریں، اور جہاں ہم غلط ہیں آپ ہمیں صحیح کریں، اور شاید آپ کہیں اپنی سوچ میں اس پہلو پہ نہ سوچیں جس طرف ہم بات کریں، تو آپ سوچنے کے قابل ہو جائیں، تو ہم آپس میں ایک دوسرے کی غلطیاں بھی سدھار سکتے ہیں، ایک دوسرے کی سوچ کو وسیع کر سکتے ہیں. تو رسپیکٹ دیں ہماری ویڈیو کو جو ہم آپ سب کے لیے بناتے ہیں، اور پوری دیکھیں. تھینک یو سو مچ. تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. شروع کرتی ہوں رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب جہاں کہیں بھی ہیں خوش رہیں، آباد رہیں، صحت کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ. آمین ثم آمین. اور ہمارے حق میں بھی، میرے حق میں بھی یہ دعا ضرور کر دیجیے. تو رجب بٹ کے حوالے سے آج ہم نے بات کرنی ہے. رجب بٹ کے گھر کے باہر کچھ افراد ملنے آئے. 5-6 افراد غالباً تھے. تو چلیں ہم ان کی کاؤنٹنگ پہ نہ بھی جائیں، تو ملاقات نہ ہونے پہ وہ باہر فائر کر کے چلے گئے. یعنی کہ ہماری کنٹری میں اگر کسی کو پسند بھی کیا جاتا ہے تو اس کو ڈنڈے کے زور پر اس سے ملاقات کی جاتی ہے، اور اس کا مشہور ہونا اور اس کا لوگوں میں چاہے جانا بھی اس کی جان کے خطرے کا باعث بن جاتا ہے. مطلب یہ کتنی زیادتی والی بات ہے. ایک تو مطلب ماشاءاللہ رجب بٹ ان انفلوئنسرز میں سے ہیں، ان یوٹیوبرز میں سے ہیں جو کہ بہت جلدی وائرل ہوئے، اور ایک ینگ لڑکا جو کہ اللہ کی ہی دین ہوتی ہے کہ آپ کسی میں اتنی جلدی پہچانے جائیں اور شہرت حاصل کریں، اور پھر لوگ آپ سے پیار کریں، آپ کو دیکھنا چاہیں. تو جس وقت شیراز کی بچے کی شیرازی ولیج ولاگ جو ہے بچہ، اس کی وائرل ہوئی، اسی طرح رجب کی ہوئی. وہ تو بچے کے طور پہ بہت پسند کیے جانے لگے، لیکن یہ ایک ینگ انفلوئنسر کے طور پہ بہت جلدی لوگوں میں مقبول ہوئے. اب یہ ہے کہ انہیں ینگ لڑکے بہت شوق سے ان کے ولاگز دیکھتے ہیں، اور ہوتے بھی اچھے ہیں بہت. مطلب ایک انٹرٹینمنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور جو آج کل کے لڑکوں کو چاہیے ہوتا ہے، اور پھر اپنے پیرنٹس کو بھی اس میں انوالو رکھتے ہیں. تو آپ دیکھیں ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے پیرنٹس کی اسٹیج میں نا ان کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں کہ ہماری یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی، تو وہ اپنے پیرنٹس کو انوالو رکھتے ہیں، بزی رکھتے ہیں، ساتھ میں انجوائے کرواتے ہیں. تو ان کی عمر کا یہ حصہ جو ہے نا، وہ اپنے اوپر، اپنی ذات پہ، کہ وہ اب میرے یہاں درد ہو رہا ہے، وہاں درد ہو رہا ہے، ان چیزوں سے نکل کر ایک مطلب ایک ہیلدی چیز کی طرف لگا ہوا ہے. بچے نے ان کے مصروف کر دیا، تو یہ بہت اچھی چیز ہے ان کے ولاگز میں. اور رسپیکٹ اللہ دینے والا ہے کہ اللہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے. اب یہ ہے کہ یہاں پہ تو شہرت بھی گلے پڑ جاتی ہے. اگر آپ جو ہے ڈاؤن ٹو ارتھ رہیں، آپ لوگوں کو رسپیکٹ دیں، ملیں، تو بھی مطلب وہ آپ کے لیے مسئلے کا باعث بن جاتی ہیں چیزیں. یہی رجب بٹ کے ساتھ ہو رہا ہے کہ بہت ذاتی کی بات ہے. جو بھی اس طرح آئے تو رجب بٹ کو ویسے تو چاہیے کہ بھائی وہ گارڈز رکھ لیں. اللہ سے زیادہ حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کو ایک مطلب سیکیورٹی کی ضرورت ہے، اور آپ کی فیملی کو بھی سیکیورٹی کی ضرورت ہے. اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ آپ بے شک کسی کے لیے آپ رسپیکٹ رکھتے ہوں، آپ ان کے فین ہیں، لیکن آپ یہ نہ کریں کہ آپ بغیر انفارم کیے آپ چلے جائیں کسی کے بھی گھر پہ، کسی کے دروازے پر. ہر ایک کی سیکیورٹی ہے، ہر ایک کی ایک فیملی لائف ہوتی ہے. ولاگنگ اگر فیملی ولاگنگ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے گھروں پہ پہنچ جائیں. اور آپ نے بھی جب تھوڑی سی مسٹیک ہے کہ اپنی فیملی کو اور خود کو سیکیور رکھنا چاہیے، اور اپنی لوکیشن اس طرح ڈسکلوز کوشش کرنی چاہیے کہ نہ ہو، کیونکہ یہاں پہ کچھ لوگ اسی طرح ہیں، اور رسپانس کچھ ایسا ہی ہو جاتا ہے. اگر چاہتے ہیں تو بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اور دوسرا، جیسے پچھلے دنوں اسٹرانگ عظمیٰ آپ کے گھر پہنچ گئی تھیں. میں نے اس کو ویڈیو نہیں بنائی تھی، حالانکہ مجھے یہ چیز نہیں اچھی لگی تھی کہ اسٹرانگ عظمیٰ کے اپنے 2 چینل چل رہے ہیں، اور بہت جگہ وہ پروفیشنلی بھی کام کر رہی ہیں، لیکن یہ بہت ان ایتھیکل حرکت تھی کہ کسی کے دروازے پر آپ بغیر انفارم کیے پہنچ جائیں. نہ ہی وہ آپ کے رشتے دار تھے، نہ ہی آپ کے کولیگ تھے، کوئی آپ کا ایسا ان کے ساتھ ٹرمز نہیں تھے. آپ فنڈس کے لیے ان کے گھر جا رہی تھیں اسٹرانگ عظمیٰ، تو آپ کو بھی ایک اپوائنٹمنٹ لے کے جانا چاہیے تھا تھرو پراپر چینل. ایسے کسی کے دروازے پہ تو آج کل کوئی اپنے رشتے داروں کے دروازوں پہ بھی نہیں جاتا. آپ جو ہے، ایک تو اتنی جلدی جلدی لوگ ملتے نہیں ہیں، بہت کم ایسی فیملیز رہ گئی ہیں کہ جہاں پر ایسا بے جھجک والا ریلیشن ہو کہ آپ کسی کے گھر منہ اٹھایا اور دل چاہ رہا ہے چلو چلتے ہیں ملنے. تو لوگ بہت مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں، سب کی اپنی پرائیورٹیز ہیں، اپنے جو ہے
اپنا وے آف لیونگ ہے سب کا، جو بھی جس طرح چاہتا ہے. تو لوگ رشتے داروں کے گھر بھی پہلے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم آنا چاہ رہے ہیں، آپ ویکینڈ پر اویلیبل ہیں یا نہیں ہیں، اگر وہ ہوں گے تو بلا لیں گے کہ 100 بسم اللہ، ورنہ ایکسکیوز کر لیں گے کہ ہم اس دفعہ بزی ہیں، نیکسٹ ٹائم آ جائیں. بہت جگہ یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اور میں یہ کوئی ایک امیجنری چیز نہیں بول رہی، یہ حقیقت ہو گئی ہے ہماری سوسائٹی کی کہ رشتے دار بھی ایک دوسرے سے بچ رہے ہوتے ہیں. تو اس اسٹرانگ عظمیٰ جس طرح بے جھجک پہنچ گئیں، انہوں نے بھی یہ چیز اچھی نہیں کی تھی. اور پھر ہمارا دین کہتا ہے کہ آپ کسی کے دروازے پر جائیں، کسی کے گھر پہ جائیں تو اندھے گونگے بہرے ہو کر جائیں، کہ اس کے گھر میں آپ جو کچھ دیکھیں آپ نکلنے کے بعد اس کو ڈھنڈورا نہ پیٹیں، دوسرے لوگوں کے سامنے نہ بیان کریں. لیکن اسٹرانگ عظمیٰ ایک سمجھدار عورت لگتی ہیں، انہوں نے اس کے باوجود باہر آنے کے بعد کہ جس وقت وہ کربلا یا زیارات پہ گئے ہوئے تھے، انہوں نے ان کا ایک نیگیٹو امپریشن کریٹ کرنا چاہا. حالانکہ مسٹیک ان کی اپنی بھی تھی. اور فنڈز کی بھی جہاں تک بات ہو تو فنڈز کے لیے بھی کوئی کسی کو فورس نہیں کر سکتا. جس کو جہاں کمفرٹیبل فیل ہوگا اور جس کو اس جگہ کی سمجھ میں آئے گی اور وہ وہاں کے لیے ہیلپ آؤٹ کرنا چاہے گا، وہ وہیں فنڈز اپنے دے گا. ایسے کوئی زور زبردستی پہ کسی سے نہیں لے سکتا. اور میں خود اہل سنت سے تعلق رکھتی ہوں، میں بلا تفریق یہ بات کر رہی ہوں. میں یہ نہیں سوچوں گی کہ وہ اہل تشیع ہیں تو میں ان کے اگینسٹ بولوں اور میں اسٹرانگ عظمیٰ کے فیور میں بولوں. نہیں، میں ایک نیوٹرل بات کروں گی. اور انہوں نے باہر نکل کے پھر ایک نیگیٹو کہا. چلیں، اور دوسرا اگر ہم رجب بٹ کے بیہیویئر کے حوالے سے بات کریں، اگر ان کے دروازے پہ کوئی آ ہی گیا تھا اور اگر جو بھی ریزنز انہوں نے پیش کیے کہ میں اس وجہ سے نہیں بلا سکتا تھا، اگر کوئی چلے دور سے بغیر انفارم کے بھی آ گیا ہے تو ایٹ لیسٹ پھر آپ اس کو بٹھا کے پانی وانی پلا دیں. کسی سے بھی کوئی آپ کے گھر میں سرونٹ ہوں گے، کوئی بھی ہوگا، آپ پلا دیں. جلدی نہیں پلا دیں کہ آج کے لیے معذرت ہے، اگر آپ بتا کر آتی تو ہم ضرور آپ کو اٹینڈ کرتے، ٹائم دیتے، لیکن ابھی پاسبل نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم واپس آ جائیں، آپ سے ضرور ملاقات کریں گے اور جو آپ ہم سے بات کرنا چاہتی ہیں ہم ضرور کریں گے. لیکن انہوں نے بھی تھوڑا سا ان کی بھی مسٹیک ہے اس جگہ پر، لیکن زیادہ مسٹیک اسٹرانگ عظمیٰ کی تھی. جب ایک کنٹروورسی سٹارٹ ہوتی ہے تو ادھر ادھر اپنے بلوں میں سے بہت سے ایسے پھر نکل آتے ہیں اپنے بیانات دینے، اپنی دشمنی نکالنے، جو خواہ مخواہ اور بلا وجہ کے حاسد اور دشمن بنے ہوتے ہیں وہ نکل آتے ہیں. یہی چیز ہوتی ہے، فیم جو ہوتا ہے نا، وہ لوگوں میں جو حاسد ہوتے ہیں وہی نکلتے ہیں جو اس جگہ تک پہنچ نہیں پاتے. کسی بھی جگہ انسان نہیں پہنچ سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر. اچھا، پھر رجب بٹ کی بھی ایک مسٹیک ہم یہاں پہ ڈسکس کرتے جائیں جب ہم ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، کیونکہ میں بار بار نہیں بناؤں گی نا اس بارے میں ویڈیو، تو میں اسی لیے کور اپ کرنا چاہ رہی ہوں آج ہی. پھر ایک جگہ اور ایک خاتون نے ان سے مدد مانگی ہوئی تھی مدرسے کے لیے، جو کہ انہوں نے مدد کی بھی. لیکن ظاہر ہے انسان جہاں انویسٹ کر رہا ہوتا ہے خدا کی راہ میں بھی، مدد کے لیے بھی، تو وہاں انویسٹیگیشن کے لیے بھی جاتا ہے کہ جہاں میں کام کروا رہا ہوں اور میں یہ مدرسے کے لیے رقم دے رہا ہوں، وہاں پہ کام کہاں تک پہنچا ہے، یہ اس کا حق ہے کہ وہ جا کے دیکھے. اب جب وہ وہاں جائے اور کام اس طرح سے نہ ہو اور الٹا اپنی ایک پراپرٹی کا کام وہاں چل رہا ہو، تو ایک غصہ بھی آئے گا انسان کو کہ اتنا بڑا دھوکہ کیسے. جس کا انہوں نے بتایا تھا کہ میں گلی سے باہر نکلا تو ایک وہیں کے رہائشی نے، ایک کسی نے انہیں بتایا کہ اس مدرسے میں کام جو ہے اس طرح ہو نہیں رہا. یہ خاتون تو اپنے ہسبینڈ سے الگ ہو چکی ہیں، جو بھی چیزیں اس طرح کی بتائی گئیں. رجب بٹ صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ پہلے انویسٹیگیٹ مزید کرتے اور پھر جو بھی تھا نا وہ لیگل ایکشن اس پہ لے سکتے تھے ان خاتون کے خلاف. یہ ضرور ہے کہ مطلب لوگوں کو بہت برا لگا کہ آپ لیڈیز کی رسپیکٹ کرنا سیکھیں. لیڈیز کو خود بھی تو رسپیکٹ کروانی آنی چاہیے. یہاں پہ تو بہت سی لیڈیز بھی ایسے ان لیگل کاموں میں ملوث ہیں، اور لیڈیز جو ہے بھائی جہاں کرنا ہوتا ہے وہ ڈکیتیاں بھی ڈال رہی ہوتی ہیں. کراچی میں ایسے کتنے واقعات ہو جاتے ہیں. تو اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، معاشرے میں ہوتے ہیں، تو ہمیں انہیں بھی ایکسیپٹ کر کے ہی چلنا ہوتا ہے. باقی یہ کہ ان خاتون کے حوالے سے بھی غصے میں آ کر جو انہوں نے ان کا جو بھی کردار تھا وہ جو ڈسکلوز کیا نا، کیونکہ وہ نوجوان ہیں اور نوجوان پھر مطلب ایک ہائپر ہوتے ہیں، غصہ آ جاتا ہے. اس میں ان سے یہ مسٹیک ہو گئی کہ انہوں نے اس بندی کی اصلیت بیان کر دی. اسی لیے لوگوں کو غصہ ہے کہ آپ لوگوں کا عورت کا احترام کریں. تو عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنا احترام کریں، لیکن ایک مرد اور عورت میں یہی تو فرق ہے کہ مرد میں برداشت ہوتی ہے اور وہ تھوڑا سوچ سمجھ کے جو ہے نا چیز کو بولتا ہے. عورتیں یہ والا کام کرتی ہیں کہ ایک دم سے غصے میں آئیں، جذباتی ہوئیں اور سب بات بیان کر دی، اور اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا. یہ کام عورتیں کرتی ہیں زیادہ تر. تو رجب نے یہی والا کام اس وقت کیا ان مدرسے والی خاتون کے حوالے سے، جس کے لیے اگر یہ ایکسکیوز بھی کر لیں کہ ہاں میں غصے میں تھا مگر ان کا کردار یہی تھا لیکن انہوں نے مجھے مس یوز کیا، تو وہ یہ بھی کر سکتے تھے بعد میں. مجھے پتا نہیں، کیونکہ
اچھے اچھے بہت سارے ہمارے یوٹیوبرز ہیں جو کام کر رہے ہیں، لیکن روزانہ اپنے بھی اتنے سارے انسان کے کام ہوتے ہیں کہ ہم اس کو چھوڑ کر جو ہے ڈیلی کے اتنے لمبے لمبے ولاگس جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتے. تو مگر جو اچھے کام کر رہے ہیں ان کو پریشان کرنے والے بھی بلا وجہ کے لوگ بہت آ گئے ہیں ریئیکشنز کے نام پر. تو ایسا نہیں ہے، اگر ریئیکشن دینا ہے تو بھائی فیئر ریئیکشن دیں. ایسا یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ جو یوٹیوبر اگر فیم پر ہے تو آپ بس اس کی ہی لیگ پولنگ کریں، آپ اس کو ہی برا کہیں. یہ تو زیادتی والی بات ہے. پھر یہ تو ایسا ہی ہو گیا، روڈ پہ اگر پیدل چلتے ہوئے بندے کا قصور ہے اور وہ اچانک کسی گاڑی کے سامنے ادھر ادھر دیکھے بغیر لیفٹ رائٹ اور وہ روڈ کراس کرے، ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائے، تو آگ آپ جو ہے اس چلانے والی جو گاڑی کو چلانے والا ہے اس گاڑی کو لگا دیں، اس بندے کی پٹائی کر دیں. اور اسی طرح جو ہے آپ بائک والا سمپتھی گین کر لے، حالانکہ غلطی پر وہ ہو، لیکن غصہ سارا کار والے پہ نکل جائے، غصہ سارا بڑی گاڑی والے پہ نکل جائے، تو یہ بہت افسوسناک چیز ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ گاڑی میں بیٹھا ہوا ہر انسان جو ہے وہ برا ہے، وہ ظالم ہے، یا بڑی گاڑیوں میں جو ہے انسان نہیں ہوتے، یا چھوٹی گاڑیوں میں بھی انسان نہیں ہوتے، وہ کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں یا رکشے والے. تو جس بھی چیز میں آپ اگر کوئی اقدام لیں، قدم اٹھائیں، تو سوچ سمجھ کے اٹھانا چاہیے. تو یہی میری رائے ہے جو کہ میں نے دیکھا. مجھے جو لگا کہ اتنی جہاں پر آپ ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں، آپ بہت ہی آزادانہ طریقے سے، یا مطلب آپ تکبر نہ دکھائیں، آپ عزت دے کے سب سے ملتے رہے، وہاں پہ بھی چیزیں گلے پڑ جاتی ہیں. اب جیسے کہ رجب بٹ کی والدہ بھی رو رہی تھیں اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آپ ہی کہتی تھی سب سے ملو. تو انہوں نے بھی کوئی غلط نہیں کہا کہ تکبر بھی اچھی چیز نہیں ہے، مگر یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اتنا فیم مل جائے گا اور لوگوں میں پسند کیا جائے گا. تو لوگوں کو بھی خیال کرنا چاہیے اور اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ رجب بٹ اکیلے نہیں رہتے، ان کے بزرگ والدین ان کے ساتھ رہتے ہیں، اور آپ ایسے کسی کے پیچھے یا اس کے گھر پہ یوں نہ جائیں. آپ کیوں ان کو تھریٹ کر رہے ہیں محبت کے نام پر بھی یا پھر حسد کے نام پر بھی، شاؤٹ آؤٹ کے نام پر. ممکن ہے لوگ شاؤٹ آؤٹ چاہتے ہوں کیونکہ لوگ شارٹ کٹس چاہتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ کسی کو فیم مل رہا ہے، یہ اس سے بڑا کما رہا ہے. بھائی اس کا ہاتھ اللہ نے تھاما ہے. آپ اپنی نیت صاف رکھیں، آپ اپنے ایمان مضبوط رکھیں، آپ اپنے اندر اتنا ٹیلنٹ، اتنا اخلاق پیدا کریں کہ آپ کو لوگ آپ کی شخصیت کے حوالے سے خود چاہیں. آپ کو چاہیں، آپ اگر آپ بھی ایسے انفلوئنسر بننا چاہتے ہیں، آپ یوٹیوبر بننا چاہتے ہیں، تو لوگ آپ کو خود پسند کریں، آپ کو دیکھنا، سننا، آپ کو سبسکرائب کرنا. تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں کہ آپ جو ہے کسی اور کو سیڑھی بنائیں. رجب بٹ تو کسی کو سیڑھی بنا کے نہیں آئے. تو ان کے گھر پہ یہ جو سارے منہ اٹھا کے جا رہے ہیں، انکلوڈنگ اسٹرانگ عظما اور انکلوڈنگ یہ جو ٹولہ آیا لڑکوں کا، تو یہ بہت ہی انسیف ہے. آپ سب انہیں انسیکیور کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ رجب بٹ کو صحت و تندرستی اپنے حفظ و امان میں رکھے اور مزید کامیابیاں عطا کرے. اس کے ماں باپ کو اس کی مزید خوشیاں دیکھنا نصیب ہوں. اور بھائی اس وقت تو مین دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے خاص حصار، اپنے خاص حفظ و امان میں رکھے جو سچویشن ہے. اور اللہ تعالیٰ انہیں ان کے ماں باپ کے دل کا سکون، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے رکھے اور بری نظر سے بچائے. کیونکہ جتنے بھی اس وقت یوٹیوبرز ہیں ان میں دیکھا جائے تو رجب بٹ جس طرح سے وائرل ہوئے، جس طرح پسند کیے جانے لگے، تو بھئی یہ ایک اپنی شخصیت کا ان کی اٹریکشن ہوتی ہے جو لوگوں میں یوں پسند کرواتی ہے ہمیں. تو جو ہے بس اللہ تعالیٰ انہیں بری نظر سے بچائے اور ایسی پریشانی ان کے ماں باپ کو نہ دکھائے. جو لوگوں کو خیال کرنا چاہیے اس چیز کے حوالے سے. اور بس یہی میرا ایک میسج ہے. آپ سب کیا کہتے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.